أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 2 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 101 اور آیہ نمبر 102 یہ شامل ہیں۔ یہ سورۃ المائدہ کے 14ویں رکوع کا آغاز ہے اور اس کے اندر ایک اہم حکم بیان کیا جا رہا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک اہم ترین ایک بیماری اور ایک عارضہ موجود ہے جو لوگوں میں باہمی نزاع اور جھگڑے کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس کا بھی جواب ان آیات کے اندر موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو غیر ضروری سوالات کرنے کی عادت ہوتی ہے، مفروضوں پر مبنی، گھڑ کے غیر متعلقہ سوال بھی اپنا نہیں ہے، اپنے سے اس کا تعلق نہیں ہے، ایسے ہی آگے مولوی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، جی وہ جناب نوح علیہ السلام کی وہ جو کشتی تھی وہ کتنی چوڑی تھی، کتنی لمبی تھی اور اس میں کتنے افراد سوار تھے؟ بھائی اس سوال کا تعلق نہ آپ کے عقیدے سے ہے، نہ عمل سے ہے، نہ ایمانیات سے ہے، نہ اس کا آپ کے جنت جہنم سے اس کا وہ ہے، نہ ہی اللہ نے آپ سے پوچھنے سوال کر دیا۔ اسی طرح سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں سوال شروع کر دیا، یا جناب آدم علیہ السلام کی امی کا نام کیا تھا؟ جناب بتائیں مفتی صاحب۔ وہ جب یہ موبائل نئے آئے تھے تو اس وقت صبح اٹھتے تھے تو رات کو ایسے ہی کھڑے ہوئے سوالات نہ فون پہ آئے ہوتے تھے، تو ان سب کے اوپر لکھا ہوتا تھا شرعی مسائل، یہ مہربانی کر کے یہ سوالات، بعض میں لکھا ہوتا تھا کہ اس سوال کا جواب دیں اور پتہ نہیں کتنا نقد انعام پائیں اور پتہ نہیں کیا کریں۔ تو کئی سارے نوجوان جو ہے نا وہ لکیر کے فقیر بن کے وہ جو بھی ان کے حلقہ احباب میں، دوست احباب میں کوئی بھی حافظ صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب کوئی بھی، جی بس ان سوالوں کے جو ہے نا وہ آپ پلیز آپ جو ہے نا وہ جواب دے دیں۔ بھائی ان سوالوں کا تعلق نہیں ہے۔ کئی سارے لوگ بس ایسے خاص قسم کی ذہنیت ہوتی ہے، چیزوں کو کھودنا، کریدنا اور بال کی کھال اتارنا اور غیر متعلقہ جو ہے وہ سوالات کرتے جانا۔ اچھا، یہ جو منع کیا جا رہا ہے یہ اس زمانے میں ہے کہ جس وقت آقا کریم سید المرسلین، خاتم المرسلین حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ وجود مسعود حضور پاک علیہ السلام صحابہ اکرام کے اندر موجود ہے۔ اب جو ہے وہ احکام اتر رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو سورۃ المائدہ یہ آخری زمانے کی سورہ ہے مدنی صورتوں میں سے، اور اس کے اندر احکامات جو ہے نا وہ فائنل ہو رہے ہیں، لاک ہو رہے ہیں، جو حکم اترتا جا رہے ہیں اب وہ واجب العمل ہے۔ میں شروع سے اس کے بارے میں آپ سے عرض کرتا ہے، یہی وہ سورہ ہے جس کے اندر آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، بالکل شروع کے اندر وہ کوٹ ہو چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کھول کے بیان کر دیا کہ دس ڈے آئی ہیو پرفیکٹڈ یور ریلیجن، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام کے اوپر راضی ہو گیا، اس کے علاوہ کچھ قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی بھی وے آف لائف، کوئی بھی سٹائل آف لیونگ، کوئی بھی آئیڈیالوجی دین اسلام سے ہٹ کٹ کے ہو، دین اسلام کے مقابلے پہ ہو، اس کے اینٹائی ہو، اللہ نے فرمایا کہ ہرگز قبول نہیں کی جائے۔ ان الدین عند اللہ دین الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف جو ہے وہ دین اسلام قابل قبول ہے۔ تو جتنے معاملات ہیں، احکام ہیں، وہ لاک ہو رہے ہیں، مقفل ہو رہے ہیں، جو اترتا جا رہے ہیں بھائی اب تم نے اس کے اوپر عمل کر لیا۔ فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بارش اتر رہی ہے، جب بارش اتر رہی ہے تو اس میں ہر طرح کا سبزہ، ہر طرح کی چیز نے اگنا ہے، ہر طرح کی چیزیں۔
تو اگر تم اس طرح سے کثرت کے ساتھ سوالات کرتے چلے جاؤ گے تو ظاہر ہے کہ جب تم سوال کرو گے تو ہر سوال کا جواب بھی آئے گا، اور ہر سوال کے جواب میں کوئی تمہارے اوپر ایک نئی پابندی کا، ایک نئی حکم کا جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اب جب کہ وہ اضافہ ہو جائے گا، کوئی نیا حکم لگ جائے گا، اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ کے بعد تا قیامت کسی اور نبی نے آنا نہیں، کسی اور رسول یا پیغمبر نے آنا نہیں کہ اس کے اوپر وحی اترے، اور وہ جو تمہاری شرارت کی وجہ سے یا تمہارے غیر ضروری سوال کی وجہ سے تم پر جو پابندی لگ چکی ہے وہ پابندی دوبارہ سے اٹھ جائے۔ اب ایسا تو ہونا نہیں ہے، جیسے بنی اسرائیلیوں نے اپنے اوپر اپنے ہی سوالات کی وجہ سے کئی ساری غیر ضروری پابندیاں لاد دی تھی۔ قرآن مجید میں اور کئی سارے مقامات پر جو ہے وہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر 2 مقام پر موجود ہے۔ ایک جگہ پر تو یہ فرمایا کہ لن تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، تم اس طرح سے کیوں سوال کرتے ہو اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جس طرح جناب موسیٰ سے اس سے پہلے لوگ جو ہے وہ سوالات کرتے رہے۔ وہ سوال کیا تھے؟ وہ یہی سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 کے جو ہے وہ شروع کے اندر 8ویں رکوع کے اندر وہ موجود ہے، نمبر 67 سے آنورڈ چلتا ہے کہ ان کے یہاں کوئی قتل ہو گیا تھا، تو قاتل معلوم نہیں تھا، قاتل تیز آدمی تھا، وہ پورا گینگسٹر تھا، اس نے پورا ارینجمنٹ کر کے وہ مقتول چونکہ اس کا چچا تھا اور اس کی وراثت پر وہ قبضہ کرنا چاہتا تھا کہ چچا مر نہیں رہا لہٰذا اس کا مال میرے قبضے میں کیسے آئے گا، تو وہ جو ہے اس نے قتل کیا اور اس کی لاش اپنے جو مخالفین تھے، سیاسی مخالفین، ان کی بستی کے قریب ڈال دی۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں نہ فنگر پرنٹس ہوتے تھے، نہ ڈی این اے ہوتے تھے، اور نہ ہی کیمرے لگے ہوتے تھے کہ کس طریقے سے پتہ چلا سکے۔ تو وہ لگا اپنے مخالفین سے، جو اس کے مخالفین تھے، ان سے اپنا خون بہا مانگنے کے، اس بہانے سے چاچے کے مزید پیسے آئیں گے کہ اس کا بلڈ منی بھی دو، کیونکہ تمہاری بستی کے پاس سے لاش ملی ہے میرے چچا کی، لہذا قاتل بھی تمہارے اندر ہے، تو یا تو بدلہ دو اس کا، اور یا پھر جو ہے وہ اتنے پیسے دو۔ 100 کیملز جو زمانے جاہلیت سے ایک مقتول کی دیت چلی آ رہی۔ اب وہ ہر لحاظ سے وہ پیسے اکٹھے کرنے کے چکروں میں تھا۔ جو حرص ہوتا ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، حرص، تکبر، یہ 2 بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی۔ زن، زر، زمین، جیسے ہی ان 3 چیزوں کا حرص آ گیا بندے میں تو سمجھو بندہ گیا۔ اگر انسان صبر و شکر کے ساتھ چلتا رہے، جو اللہ کی طرف سے مل رہے، روکی سوکھی مل رہی ہے، اس کے ساتھ چلتا رہے، اپنی محنت کو بڑھاتا رہے، اپنی اسکل کو بڑھاتا رہے، تو اللہ رب العزت کوئی 5، 10، 15 سال میں ایسا ایسا ٹھہر کے اللہ رب العزت زندگی کی ساری نعمتیں دے دیتے ہیں، صرف ضروریات بھی، خواہشات بھی پوری ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر انسان سنسیئر ہو کے اللہ کے ساتھ چلے، اللہ کے احکام کو مطابق چلے، گناہ گار ہر بندہ ہوتا ہے، کیا مولوی، کیا پیر، کیا فقیر، کیا عام، گناہ گار ہر بندہ ہوتا ہے۔ باغی نہ ہو لقمہ حرام کے اوپر، حرام کاری کے اوپر، حرام خوری کے اوپر، حرام کے ذرائع کے اوپر کھل کھلا کے، مجاہر بن کے اور اس کو جسٹیفائی کر کے باغی نہ بنے۔ باغی الگ ہوتا ہے، گناہ گار الگ ہوتا ہے۔ کسی بھی اسٹیٹ کے اندر جو باغی ہوتا ہے اس کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے، باغی الگ ہوتا ہے۔ تو وہ جو تھے قاتل کو معلوم کر رہے تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو فرمایا کہ بھئی تم ایک گائے ذبح کرو، گائے کا کچھ حصہ مقتول کے اوپر مارو، وہ اتنی دیر کے لیے اللہ اس کو زندہ فرما دیں گے کہ وہ اٹھ کر کے تمہیں اپنا قاتل بتا۔ اب چونکہ قاتل کا زندہ ہونا تو ان کے اپنے حق میں ہی نہیں تھا کہ قاتل زندہ ہو کے بتائے گا، تو کس کے بارے میں بتائے گا؟ وہی لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو ایک سچ کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ نہیں، کئی سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ کا جھوٹ ہی رہتے ہیں۔ بالآخر جب لوگوں نے شور شرابہ ڈالا، وہ جو شریف لوگ تھے جن کے اوپر وہ بہتان باندھ رہا تھا، انہوں نے کہا نہیں بھائی اب تو اس کو وہ زندہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے، یہ گائے کیسی ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، رنگ کیسا ہو، کس حال میں ہو، حاملہ ہو، غیر حاملہ ہو، تو وہ کس طرح سے ہو۔ خیر جس طرح سے وہ سوالات کرتے گئے ویسی ویسی پابندیاں اترتی گئیں، اور وہ گائے اب ملنی ناپید ہو گئی کہ بھائی اتنی ساری اسپیسیفیکیشنز کے ساتھ جو ہے وہ اب گائے کہاں سے لے کر کے آئیں گے، وہ مشکل ہے۔ تو سوالات نے ان کے اوپر پابندیاں بڑھا دی۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں ان کو اسراف اور اغلال سے تشبیہ دی ہے کہ یہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں جو ہیں وہ اس طرح سے بنی کہ وہ سوالات اپنے اوپر جو ہے وہ لاتے چلے گئے،
لہٰذا اب ہم جو ہے وہ انسانیت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کر رہے ہیں کہ اب ہم ایک نبی امی ان کے اندر بھیج رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ اعراف کے اندر موجود ہے کہ جن کی خصوصیات، جن کی صفات یہ ہیں کہ وہ حلال چیزوں کو ان کے لیے حلال رکھے گا، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال رکھے گا، اور جو حرام، ناپاک اور خبیث چیزیں ہیں ان سب کو ان کے اوپر حرام کر دے گا. بنی اسرائیل نے جو اپنے اوپر غیر ضروری پابندیاں لاد دی تھیں، اب اللہ رب العزت نے اس امت محمدی علیہ السلام کے لیے سہولیات پیدا کر دی. اس معاملے میں سہولت ہے، اس کو انجوائے کرے. خام خواہ سے سوال کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے گلے میں جو ہے نا وہ خام خواہ کوئی سختی لادنے کی کیا ضرورت ہے. اب جو ہے وہ ہوتا کیا تھا، حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ ایسے واقعات پیش آئے. مثال کے طور پر جامع صحیح بخاری باب العلم کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم کے اندر ایک روایت موجود ہے جامع سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ایک دن جو ہے وہ حضور پاک علیہ السلام سے کثرت سے ایسے سوالات کیے جو کہ آقا کریم علیہ السلام کی طبع نازاں پہ گراں گزرے. غیر ضروری جو ہے وہ سوالات جو ہیں وہ لوگوں نے کیے. انہوں نے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے باپ کا نام کیا؟ حضور نے غصے میں فرمایا تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے. حذیفہ ہی اس کے باپ کا نام تھا. بھئی اس کا حضور سے پوچھنے کا کیا تعلق ہے اس سوال کا؟ دوسرا سوال، ایک شخص نے پوچھا جی میرے باپ کا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تیرے باپ کا نام سالم ہے جو کہ شیبہ کا غلام ہے. بات ٹھیک ہے. آقا کریم علیہ السلام نے کبھی بھی غصے میں بھی اور کبھی بھی مزاح کے اندر بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کی صفت سن لیجیے، جھوٹ نہیں بولا کبھی، کیونکہ خود اپنی امت کے بارے میں یہ ایکسپیکٹ فرما رہے ہیں کہ میرا امتی جو ہے وہ سارا گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. اور آج ہماری پوری امت جھوٹ پہ ہی کھڑی ہوئی ہے، خاص طور پہ ہمارا ملک. میں بھی اس کے اندر شامل ہوں. کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہوتا ہے. کوئی کام، کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی نوکری، کوئی بلا بلا، کچھ بھی جھوٹ کے بغیر، کبھی جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں. اتنا کھل کھلا کے جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں. اللہ جگہ جگہ پہ لعنت بھیج رہے لیکن جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں. جتنے حرام کام ہے نا ہم سب نے اس کے نام اچھے رکھے ہوئے. بس نام وہی قیامت کی علامات میں سے کہ جتنی حرام چیزیں ہیں قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ جو ہے وہ ان کے نام اچھے ہو جائیں. وہی زنا، وہی بدکاری، وہی گانا بجانا، وہی ناچ گانا، رقص، جسے ایک زمانے میں نہایت برے لفظ کے ساتھ پکارا جاتا تھا. چونکہ قرآن مجید میرے سامنے درس قرآن اور مسجد کے ماحول میں وہ لفظ بھی زبان پہ لانا چاہتا. جو لوگ اس میں انوالو ہوتے تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا سب لوگ واقف. جدید زمانہ آیا تو ان کے لیے ایک نئی اصطلاح گھڑے گی، ثقافت، کلچر، آرٹ. جناب یہ لوگ تو آرٹسٹ ہیں جناب، یہ تو ایک فن ہے، اس کا تو بڑا سکوپ ہے جناب. بس یہ الفاظ چینج کر دیے، کام سارے جو ہیں وہ وہی ہیں. اگر کسی کو کہو تم شراب پیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، وہ برا مان جائے گا. یار تم نے مجھے شرابی کیا دی سب کے سامنے. اس کو کہو یار تمہارا کیا سٹینڈرڈ ہے، تم وسکی پیتے ہو، تم جناب تمہارا تو جناب تم تو برانڈڈ چیزیں یوز کرتے ہو، وہ خوش ہو جائے گا. اب کیا کیا آپ نے؟ فقط آپ نے الفاظ چینج کر دیے. تو اینڈ سو آن، ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے. بھئی سود ہے، اسی طرح بولو کہ اتنے فیصد سود ہے، نہیں جی مارک اپ ہے اتنا فیصد، بس اس کا بھی نام چینج کر دیا ہے وہی کچھ. سود ہے، حرام ہے، مردار ہے، رجس ہے، گندگی ہے، درندگی ہے، لیکن مکمل ڈھٹائی کے ساتھ، پورے نظام کے ساتھ. لینے والے دینے والے لکھ لکھا کے جناب اس کے سودی معاہدے میں جکڑے ہوتے ہیں. آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ نے کبھی بھی مزاح کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولے. لیکن لوگ اس طرح کے سوالات فرماتے تھے، سوالات کرتے تھے تو حضور پاک علیہ السلام کی طبع نازاں پہ جو ہے وہ گرا گزرتا تھا. اب لوگ سوال کر رہے ہیں میرے باپ کا نام کیا ہے، دوسرے نے کہا میرے باپ کا نام کیا ہے. آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا حضور پاک علیہ السلام کا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نوٹس کیا کہ آقا کریم علیہ السلام اس کے اوپر سخت رنجیدہ ہے تو ہم نے حضور پاک علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، ہم آئندہ سے آپ سے جو ہے وہ اس طرح کے سوالات نہیں کریں گے. تو اس وقت جو ہے وہ یہ آیہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، جو کہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ سوالات نہ کرو ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ چیزیں تمہارے لیے کھول دی جائیں. کچھ چیزیں اللہ نے پردے میں رکھی ہیں تمہارے اوپر، وہ چیزیں اللہ واجب نہیں کرنا چاہتے، تمہارے لیے ایک سہولت کی صورت بنانا چاہتے، اگر وہ کھول دی جائیں، پردہ سے باہر آ جائیں، تسؤکم،
تو تم جو ہے وہ خود مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ کہ بعثت کا ایک مقصد یہی ہے کہ امت کو نفرتوں سے، سختیوں سے باہر لانا، آسانیاں، سہولتیں، تبشیر، بشارتیں، خوشخبریاں ان کو دینا۔ یسروا ولا تعسروا، فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، ان کے لیے مشکلات نہ کرو۔ وہ جو مفتی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے، پھر کہتے ہیں مفتی صاحب فتویٰ بڑا سخت ہے، ہم جئیں کیسے، ہم کاروبار کیسے کریں، آپ نے یہ چیز بھی حرام کر دی، یہ چیز بھی حرام کر دی۔ یہ خام خواہ سے آپ لوگوں کو ناجائز سوالات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مفتی صاحب سے آپ جو ہے وہ بنیادی سا مسئلہ پوچھیں کہ بھئی یہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، بتائیں یہ حلال ہے کہ حرام، بس اتنی سی بات۔ تو فرمایا کہ غیر ضروری جو سوالات ہیں یہ جو ہیں یہ منع ہے۔ اسی طرح سے اور بھی واقعات ہیں۔ ایک شخص نے آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بخاری شریف کتاب الاعتصام کے اندر موجود ہے، باب ما یکرہ من کثرۃ السؤال۔ سوال یہ کیا کہ جی میرا باپ کہاں ہے؟ حضور سے عرض کیا، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرا باپ دوزخ میں ہے۔ اب اندازہ کر تجھے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ رحمۃ للعالمین، تو نے اپنے باپ کے بارے میں سوال کرنا ہے تو یہ کر یا رسول اللہ میرے والد کے بارے میں دعا کر دیجیے، میرے والد کے بارے میں رحمت کی دعا فرما دیجیے۔ یہ تو ہے سوال، یہ تو ہے درخواست، میرا باپ کہاں ہے؟ تو اب دیکھیں، فرمایا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا قصوروار اور گناہ گار وہ شخص ہے کہ جس کے سوال کی وجہ سے کوئی چیز جو کہ حلال تھی اب وہ حرام ہوگی۔ یعنی حضور سے اس نے پوچھا خام خواہ سے، اللہ کی طرف سے وہ وحی اتر گئی، کیونکہ اللہ رب العزت تو اپنے محبوب کی طبع نازاں کا بہت پاس رکھتے ہیں کہ یہ میرے محبوب کو آ کر کے ان کی طبع نازاں پہ کوئی چیز گراں گزرے اور یہ آ کر کے اسی کو ریپیٹ کرے۔ فرمایا کہ بہت قصوروار ہے وہ شخص جس کی وجہ سے خام خواہ سے ایک چیز حلال تھی، گنجائش تھی، اب جو ہے وہ حرام ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منع فرمایا کچھ چیزوں سے۔ نمبر 1، بے فائدہ اور فضول باتیں کرنے سے۔ ایسے لوگ بیٹھے نہیں رہتے، کوئی سیاسی باتیں، معاشرتی باتیں، ملک کی جو ہے وہ معاشی صورتحال کی باتیں، وہ لمبی دیر تک گھنٹوں گفتگو۔ ہمارے یہ دفاتر کوئی کام کرنا نہیں ہے جس کی تنخواہ لینی ہے، بس اکٹھے ہو جائیں گے چائے کے بہانے اور اس طرح سے گلیوں محلوں میں کونوں کناروں پہ ڈھابوں پہ بیٹھ جائیں گے، لمبی گفتگو۔ اور بھائی تیرا کوئی کام نہیں ہے، تو نے اس سیاستدان کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے جس کے بارے میں تو 1 گھنٹہ باتیں کر رہے، تو نے کبھی اس سے سلام بھی نہیں لیا، تیرا اس سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، تیرا کام کیا ہے خام خاص؟ تو اپنے بیوی بچوں کا رزق کام، اپنے دین ایمان کی فکر کر، تو اپنی نماز کی فکر کر، تو اپنی دعائے قنوت کی فکر کر، تو کوئی کلمہ سیکھ لے، کوئی اپنی نماز سیکھ لے۔ وہ دعائے قنوت تو تجھے آتی نہیں ہے، 60-70 سال کا ہو گیا، وہ مفتی صاحب نے تجھے بتایا تھا ایک زمانے میں کہ بھائی سورہ اخلاص پڑھو تب بھی وتر جو ہے وہ ہو جاتے، تب سے تو اسی پر گزارا کر، تو نے آج تک دعائے قنوت تو سیکھی نہیں۔ ہاں تجھے سارے ملکوں کی سیاسی حالات کا تجھے پتہ ہوگا، تیرے سے قبر میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا؟ تو لوگ جو ہیں وہ بے فائدہ لمبی گفتگو۔ فرمایا کہ بے فائدہ باتیں کرنے سے منع فرمایا، نمبر 1۔ نمبر 2، زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے۔ نمبر 3، اپنی مال و دولت کو ضائع کرنے سے، بے جا مصرف ہوتے ہیں نا لوگوں کے، جس جگہ پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ خرچ کرنا، بے جا خرچ کرنے سے جو ہے وہ حضور پاک علیہ السلام نے منع فرمایا۔ نمبر 3، ماؤں کو ستانے سے منع فرمایا کہ اپنی ماں کو نہ ستاؤ۔ خلیفہ ہارون رشید علیہ الرحمہ کے دربار میں ایک عورت آئی روتی، بڑھیا عورت، آ کر کے عرض کی حضرت میرا بیٹا ہے وہ مجھے بہت تنگ کرتا، ستاتا ہے، شاؤٹ کرتا ہے۔ میں نے اس کو اپنی چھاتی سے پلایا، اس کو بڑا کیا، پالا پوسا، آج وہ میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے کڑیل جوان کی طرح اور میرے اوپر شاؤٹ کرتا۔ حضرت نے جو ہے وہ ہرکارہ کو دوڑایا، پولیس والوں کو پکڑ کے لاؤ اس کے بیٹے۔ وہ جوان تگڑا تھا، اس کو جکڑ کے لائے، سامنے کھڑا کیا اس کو، سوچا ہاں یہ کون ہے؟ میں کہا بڑھیا ہے، کیوں تنگ کرتے اس کو؟ تو وہ جس طرح سے ہمارے یہاں نہیں بچوں کو اس طرح کی شکایت ہوتی ہے جی ساڑے لی بنایا کی ہے، ساڑے واسے چھڑیا کی ہے، سارا کچھ تو آپ ہی کھا گئے ہو، ساڑے واسے کی کیتا ہے، اس طرح کے شکوے۔ تو خلیفہ صاحب نے کہا اچھا تجھے اس کے احسانات کا پتہ نہیں ہے کہ اس بڑھیا نے تیرے اوپر احسانات کیا کیے ہیں؟ جب تو چھوٹا تھا نا تیری نہ گردن ٹکتی تھی اور نہ ہی تو اپنے کسی چیز کے اوپر قابو رکھتا تھا، یہ خود جو ہے وہ تیرے پیشاب والی گلی جگہ پہ سوتی تھی، تجھے خشک جگہ پہ سلاتی تھی، سردی گرمی کے اثرات سے تجھے بچاتی تھی، اور آج جو ہے وہ تو اس کے سامنے جو بدتمیزی کرتے اس کو ستاتے۔
اپنے پولیس والوں کو کہا کہ جاؤ ایک مٹکا لے کر کے آؤ، مٹی والا، مٹی کا ایک مٹکا لے کر کے بھر کے، وہ پرانے زمانے میں مٹکے ہوتے تھے، اب بھی ہیں ہمارے دیہاتوں چھوٹے شہروں کے، مٹکا اس کے اندر اس کو بھر کے فرمایا اس کے پیٹ کے ساتھ باندھ، اس کو کہا خبردار یہ تیرے پیٹ کے ساتھ سے اترنا نہیں چاہیے، تو نے اتارا تو میں سخت سزا جیل میں ڈالوں گا تجھے۔ 9 مہینے تک تو نے ایسے ہی واش روم میں جانے، ایسے ہی کھانا، کھیلنا کودنا، کمائی محنت مزدوری، اٹھنا بیٹھنا، تو نے غرض جو کچھ بھی کرنا ہے، یہ مٹکا تیرے پیٹ سے نہیں اترنا چاہیے 9 مہینے تک۔ اب جو ہے وہ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرا دن گزرا، وہ بوڑھی آئی اور حضرت کے سامنے آ کر کے ہاتھ جوڑے، حضرت حضور والا آپ کی مہربانی ذرا اس کو یہ سزا چھوڑ دیں، اس کو ماں کا دل ہی ایسا ہوتا ہے نا، وہ کہاں سے برداشت کرے گی کہ اس کے لال کو چاہے وہ جتنا بھی گناہ گار ہے۔ تو ماپے جو ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کبھی بھی اپنی اولاد کا بلا نہیں ہارتے، تو فرمایا کہ ماں کو ستانے سے حضور نے منع فرمایا۔ نمبر 5، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے جو ہے وہ منع فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر بھی یہ موجود ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جو زندہ درگور ہوتا ہے یا اولاد کا جو قتل ہوتا ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک جسمانی قتل ہوتا ہے، ایک روحانی قتل ہوتا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ ان کو جسمانی قتل کا تو پتہ ہوتا ہے، نہیں جی نہیں ابورشن نہیں کرانا، نہیں جی نہیں، ڈاکٹرز حضرات کو بھی پتہ ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ اس سے روک دیتے ہیں نہیں کریں۔ ایک ہوتا ہے روحانی قتل، اس کی طرف کسی کا توجہ نہیں جاتی، وہ ہے بچوں کی تربیت نہ ٹھیک کرنا۔ آپ اپنے بچے کو ریز ٹھیک نہیں کر رہے، آپ نے صرف ان کو برتھ دیے، ان کو آپ نے پنجابی میں کہتے ہیں جم دیا ہے، لیکن آپ نے اس کی تربیت کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی۔ اب کیا وہ معاشرے کے لیے بھی وبال ہے جب وہ 14 15 18 20 سال کا بچہ بچی ہے، اور آپ کے لیے بھی وبال ہے کیونکہ آپ نے اس کی تربیت ٹھیک نہیں کی۔ آپ تو جا رہے تھے جناب 2 سے 4 4 سے 8 بنانے، نئی نئی فیکٹریاں، نئی نیا بزنس، کام کاروبار، ماں بھی نکل لی، باپ بھی نکل لیا، تو اس کے بعد کیا ہے، بچے بچیاں اگر مالدار ہیں تو آیا کے سپرد ہیں، نہیں تو کارٹونز کے سپرد ہیں، اور وہ کارٹون دیکھیں گے 5 6 سال کی عمر سے دیکھنا شروع کریں گے، 12 13 سال تک وہ دیکھتے رہیں گے، اس کے بعد پھر ان کے شوق بدل جائیں گے، ویڈیو گیمز میں آئیں گے، اور ایک ایوریج بچہ جو 18 20 سال کا جدید سروے کے مطابق وہ 5 سے 6 ہزار قتل کی وارداتیں دیکھ چکے ہوتے ہیں تھرو ویڈیو، موبائل کے تھرو، ویڈیو گیمز کے تھرو، اور بڑی سکرین کے تھرو۔ اب وہ 18 20 سال کا بچہ اب جب وہ ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو کر کے بدتمیزی کرتا ہے، تو اب جو ہے وہ آ جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب کوئی تعویذ ہے، بچہ بڑا نافرمان ہے۔ ارے میاں وہ جو کیس تم نے بھری ہے 16 18 سال، اب وہ جو الٹ چلے گی تو وہ تمہیں نعتیں سنائے گی، اب وہ نعتیں تو سنائے گی، وہ نیچرلی ہر چیز کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ زندہ درگور نہ کریں اپنی اولاد، ان کی تربیت اچھی کریں۔ چھٹی چیز فرمایا کہ دوسروں کا حق دبانے سے، غصب کرنے سے حضور پاک علیہ السلام نے منع فرمایا، ان چیزوں سے منع فرمایا۔ اور آخر کے علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز کو میں چھوڑ رہا ہوں نا، یعنی تمہارے اوپر واجب نہیں کر رہا، تو تم بھی اس کو چھوڑ دو، خواہ سے اس کے بارے میں سوالات نہ کرو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک صحابی تھے اقرا بن حابس، سردار تھے اپنی قوم کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ جو ہے وہ کیا حج ہر سال فرض ہے کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور اس طرف موڑ لیا، اس سوال کو اوائڈ کیا۔ اس نے آ کر کے پھر دوسری طرف سے سوال کیا، رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور اس طرف موڑ لی، اوائڈ کیا۔ تیسری دفعہ پھر آ کر کے سوال کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں فرمایا کہ لوگوں جو چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں تمہیں خام خواہ سے ان کے سوالات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لو قلت نعم، اگر میں یہ کہہ دیتا ہاں جی، لو جی بات، تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ اب ہر سال حج کرنے کون جائے؟ پوری امت مشقت میں پڑی رہے گی۔ فرض تو ہو جانا جیسے ہی بالغ ہو جائے گا ایک مرد و عورت 14 15 سال میں، آج کل تو 12 13 سال میں جو ہے وہ بچہ بالغ ہو جاتے ہیں، خوراکیں اس طرح کی ہیں۔ اب بتائیں کہاں سے وہ حج کرنے جائیں گے؟ حج تو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ رب العزت ہم سب کو اپنے دیار کی حاضری، مقبول حاضری نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے، بار بار حرمین شریفین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے، اور وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا نا کہ جی ہاں، تو حج ہر سال واجب ہو جاتا۔ حضور نے تو اتنی آسانیاں بانٹی ہیں، فرمایا کہ میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ ہر امتی کے اوپر نماز، ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازم کر دوں۔ حضور کی محبوب سنت ہے۔ آخری وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے قبل، حضور نے مسواک کو دیکھا تو حضور نے آنکھوں سے اشارہ فرمایا، اما جان سمجھ گئی۔ ام السیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ہمارا نظر اپنے بھتیجے سے، اپنے بھانجے سے وہ مسواک لیا، اس مسواک کو چبا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ
چبایا، تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا، لگے جو ہونٹوں سے لگے جو پیالے سے ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ ان چیزوں سے محبت تھی، تو فرمایا کہ امت کے لیے واجب نہیں کی۔ اس طرح سے فرمایا کہ لوگوں جو چیز میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں وہ تم بھی چھوڑ دو، اس کے بارے میں سوال نہ کرو۔ اگر میں کہتا واجب ہے تو پھر ہر سال جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ تم سے پہلی امتیں اس لیے تباہ ہوئی کہ وہ اپنے پیغمبروں سے ایسے سوالات کرتی تھی کہ جن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، فرمایا کہ اگر تم اس طرح سے سوالات کرتے رہو گے ایسی چیزوں کے بارے میں، غیر ضروری سوالات کے بارے میں، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، جب کہ قرآن اتر رہا ہے، تُبْتَ لَكُمْ، تو وہ چیزیں تمہارے لیے کھول دی جائیں گی، ظاہر کر دی جائیں گی۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، فرمایا اب اللہ نے اس کو معاف کر دیا، یعنی اب تک تم جو سوالات کر چکے ہو اب تمہارے لیے معافی ہے۔ یہ بھی اللہ کا انداز ہے صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کا۔ حضور کی جو قدسی جماعت ہے جس کو حضور کی تربیت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا، جہاں جہاں پر بھی قرآن مجید نے ان کی کسی چیز کی اصلاح فرمائی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا عفا اللہ نے ان کو معاف کر دی، اللہ نے ان کو معاف کر دی۔ آج کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور صحابہ کرام کا احتساب شروع کر دیتے ہیں، فلاں نے فلاں موقع پر کیا گیا تھا، فلاں نے فلاں موقع پر یہ کیا تھا۔ ارے بدبختو، 1400 سال کے بعد تم کون ہوتے ہو صحابہ کرام کا حساب لینے والے؟ جب اللہ قرآن مجید میں بار بار کہہ رہا ہے میں نے معاف کر دیا، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ میرے محبوب کے دوست ہیں، یہ اس کے یار ہیں، اور اب تم آگے ہو ان کا حساب لینے کے لیے۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے یہاں پہ پھر فرمایا معاف کر دیا، جو ہو گیا، جو سوال تم نے کر لیا وہ معاف ہے۔ واللہ غفور حلیم، یاد رکھو کہ اللہ بخشنے والے ہیں، حلیم بردبار ہیں۔ اللہ کے اندر حلم کی صفت سب سے زیادہ ہے۔ حلم کہتے ہیں برداشت کرنا، خلاف طبیعت بات کو برداشت کرنا، یہ آسان نہیں ہوتا۔ کئی سارے لوگ علیم تو ہوتے ہیں، حلیم نہیں ہوتے۔ قرآن مجید نے جہاں پر بھی علیم کہا وہاں پہ ساتھ حلیم کہا۔ علم اور حلم یہ دو چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ آج ہمارے ہاں علم ہے لیکن حلم نہیں ہے، برداشت نہیں، بات بات پہ جو ہے وہ اگلے بندے کی، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ایسی تیسی پھیر کر کے رکھتے۔ بھئی علم کس چیز کا ہے اگر اس کے ساتھ حلم نہیں، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یا تو بات کو سمجھائیں یا پھر خاموش رہیں، اس کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ قد سألها قوم من قبلکم، فرمایا اس سے پہلے ایک قوم تم سے پہلے وہ بھی سوال کیا کرتی تھی۔ وہ جو قوم ہے وہ قوم یہود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان سے نفرت کے اظہار کے لیے، کراہت کے اظہار کے لیے ان کا نام ہی نہیں لیا۔ فرمایا تم سے پہلے وہ سوالات کرتے تھے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوتا تھا؟ سوال کا جب جواب آتا تھا تو اب کوئی قانون ہے وہ طبیعت کے خلاف ہے، اس میں کوئی مالی نقصان ہو رہا ہے، کوئی بزنس کا لاس ہو رہا ہے، اب اس کے نتیجے میں اب کیا ہے؟ اب جی یہ تو بڑی سخت بات آ گئی ہے، اب تو جناب یہ کیا پابندی آ گئی، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر اس کے وہ انکار کر دیا کرتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے، تو ظاہر اب اس کے نتیجے میں کیا آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے پھر اس کی پوچھ تاچھ ہے، عذاب ہے۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے۔